میرے کریم نبی کا مقام اتنا افضل و اعلیٰ ہے، اتنا بلند و والا مقام ہے کہ اگر نبی سے عشق نہیں تو ایمان نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک narrated by Anas radiyallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, none of you will have fat till he loves me more than his father, his children and all mankind۔ کریم نبی فرماتے ہیں تم میں سے کوئی مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے عزیز و اقارب اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ سے غیروں نے بھی پیار کیا ہے، اپنے تو بہت دور کی بات ہے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اللہ اکبر، میرے کریم نبی کا شہر ہے، مدینہ منورہ ہے، مدینہ کی سونی سونی گلیاں ہیں۔ ایک یہودی کا بچہ ہے جو مصطفیٰ کے شہر میں بکریاں چرانے کے لیے گیا، بکری چلایا کرتا تھا، اس کا معمول تھا۔ ایک دن اچانک اس کی بکری نے بھاگنا شروع کر دیا اور وہ پیچھے پیچھے بھاگتا ہے لیکن بکری ہاتھ نہیں آتی ہے۔ وہ بکری کا بچہ میرے مصطفیٰ کے مسجد نبوی کے جب قریب پہنچتا ہے تو وہیں پر ٹھہر جاتا ہے، اس کی نظر میرے سرکار کے چہرے پر پڑتی ہے۔ ادھر سے یہودی کا بچہ آتا ہے اور چلتے چلتے جب اس کو بھی میرے سرکار کے مکھڑے کا دیدار ہوتا ہے، اس کے بھی نازک نازک قدم وہیں پر ٹھہر جاتے ہیں، اور جب سرکار کا چہرہ دیکھتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ زلف دیکھی ہے نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کے چہرے کو جس نے ایک مرتبہ دیکھ لیا بارہا تمنا کرتا ہے کاش پھر اس حضور کا چہرہ نظر آ جائے۔ اللہ اکبر، میرے کریم نبی کے مسجد نبوی کے دروازے پر جا کر اپنے نازک نازک قدم روک دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں، اے بچے مجھے بتا تو صحیح تو کیوں آیا تھا؟ کہا میری بکری کا بچہ یہاں تک آ گیا، اس کے پیچھے پیچھے میں دوڑتا ہوا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹے جائیے، تمہاری بکری کا بچہ تمہیں مل چکا ہے، اب چلے جائیے۔ اللہ اکبر، تو اس کے دل میں میرے مصطفیٰ کا عشق بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا مجھے بتا تو صحیح اتنا سونا کون ہے مدینے کے اندر؟ میں نے تو کوئی اتنا پیارا اتنا عمدہ کسی کو نہیں دیکھا، کون ایسا خوبصورت شخص ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا دنیا مجھ کو کوئی اور نام سے نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کے نام سے جانتی ہے، مجھے محمد الرسول اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا بیٹے جاؤ گھر پہ، تمہاری ماں انتظار کرتی ہوگی، تمہاری ماں تمہارا ویٹ کرتی ہوگی۔ اللہ اکبر، اتنا کہا تو حضور سے کہنے لگتا ہے وہ بچہ کہ اے میرے کریم نبی، میرا ایک کام تو ہو گیا ہے لیکن میرا ایک کام رہ گیا ہے۔ کہا کون سا کام؟ کہا میرا بکری کا بچہ تو مجھے مل گیا لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیجئے، مجھے اسلام میں داخل کر لیجئے۔ اتنا کہنا تھا، میرے کریم نبی نے اپنا شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور اسے دعائیں دی، اس کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، اور کرنے کے بعد میں اس کو دعائیں دے کر کے بھیجا کہ جاؤ بیٹے گھر پہ جاؤ، وہ انتظار کرتی ہوگی، ماں تمہارا ویٹ کرتی ہوگی۔ وہ بچہ گھر جاتا ہے اور جاتے جاتے اب جب آیا تھا تو معاملہ کچھ اور تھا، لیکن جب جاتا ہے تو اب اس کے لب پر نبی نبی کا ترانہ ہے، رب کا ذکر ہے، اس کے دل پر میرے مصطفیٰ کا عشق بیٹھ چکا تھا، اب تو اس کے لب پر نبی نبی کا ترانہ ہے۔ گھر جاتا ہے اور جانے کے بعد میں اب اس کے لب پر میرے کریم نبی کا نام آتا ہے۔ والدہ کہنے لگتی بیٹے کس کا نام لیتے ہو؟ مجھے بتا تو صحیح، تیرا چچا گھر میں موجود ہے، باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا، یتیم ہو چکا تھا وہ بچہ۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کریم کا پیارا وہ چاہنے والا بچہ کہنے لگا اے والدہ محترمہ آپ کو معلوم نہیں مدینے میں ایک بڑا سوڑا رہتا
رکھتا ہے، جس کو دنیا رسول کہتی ہے، جس کو دنیا مالک و مختار کہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی پر جب میرے امام احمد رضا کی نظر پڑتی ہے، کہنے لگتے ہیں مالک اللہ ہمارا نبی سب سے والا مبالا، ہمارا نبی، اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کا مقام کتنا پیارا ہے، کتنا سونا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اگر زندگی بھر ہم احسان اللہ کا ادا کرنا چاہیں، زندگی گزر سکتی ہے، لیکن ہم رب کا احسان نہیں چکا سکتے۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ گھر جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے اے والدہ، مدینے کے اندر ایک بڑا سوڑا نبی رہتا ہے جس کو دنیا محمد رسول اللہ کے نام سے صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس والدہ نے کہا بیٹے تیرا چچا گھر کے اندر موجود ہے، ذرا اسے چھپ کر کے اس کا نام لیا کر۔ یار ماں کیا ہوتی ہے، اللہ اکبر، ماں کا مقام کتنا افضل و اعلیٰ ہے۔ یہودی ہے، اس کے بعد میں بھی بیٹے کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے اے بیٹے اگر تیرے چچا کو پتہ لگ گیا تو تجھے قتل کر دے گا، وہ یہودی ہے۔ اللہ اکبر۔ معمول کے مطابق بکریوں کو چرانے کے لیے پھر مدینے کی طرف سفر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بکری لے کر کے جاتا ہے، لیکن پہلے جایا کرتا تھا تو مقام کچھ اور تھا، لیکن آج اس کے لب پر نبی نبی کا ترانہ ہے، اس کے منہ پر میرے مصطفیٰ کریم کا ذکر ہے۔ یار کتنا عظیم الشان میرے آقا کا مقام ہے۔ جب اس نے ایک مرتبہ سرکار کو دیکھا، اللہ اکبر، اس کے دل میں میرے مصطفیٰ کی محبت بیٹھ چکی ہے۔ وہ اب بکری چرانے جاتا ہے، جب بھی اس کو نبی کی یاد آتی ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ ایک بار آپ نے مجھے دیدار کرایا، میں دوبارہ چاہتا ہوں پھر سے مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے۔ یار کوئی اتنا پیارا بھی تو ہو جو رات کو اٹھ کر اتنا بھی کہے یا رسول اللہ اگر میری آنکھیں دیدار کے قابل نہیں آقا صرف آواز ہی سنا دو یا رسول اللہ۔ آج بھی تو کوئی ایسا ہو جو میرے مصطفیٰ سے عشق کرے، مصطفیٰ سے محبت کرے۔ یار وہ بچہ کہنے لگتا ہے مجھے تو ان سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ بکری چرانے کے لیے لے کر کے گیا اور نبی کا ذکر اس کے لب پر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم کا چاہنے والا، اللہ اکبر، اس کا چچا پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ کس کا نام لیتا ہے، کسے پکارا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ کہتا ہے آپ کو معلوم نہیں مدینے میں ایک محمد رسول اللہ رہا کرتے ہیں جن کے تذکرے آج دنیا کیا کرتی ہے، کہاں کہاں ان کے تذکرے نہیں ہیں، کون سی جگہ ان کا، کون سی زمین کے گوشے پر ان کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ یار مجھے بتا وہ بچہ نبی نبی کا ترانہ گنگناتا ہے۔ جب یہودی کو پتہ لگتا ہے جو اس کا چچا ہے، اس نے جیسے اسے پتہ لگا کہنے لگتا ہے اے بچے تو کس کا ذکر کیا کرتا ہے، کس کو پکارا کرتا ہے؟ کہا اے چچا آپ کو معلوم نہیں مدینے میں ایک سوڑا نبی رہا کرتا ہے جس کے گیت گایا کرتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، اللہ اکبر، یہودی تھا۔ اب اس بچے کو لے کر کے جاتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے اے بچے تیرا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اگر تو اس سے پیار کرے گا تو مجھ سے کچھ نہیں رکھے گا، سب مال و دولت میں تجھ سے چھین لوں گا۔ اللہ اکبر۔ یتیم ہو چکا تھا، سر پہ باپ کا سایہ نہیں تھا، ماں کی شفقتیں اب سر پر نہیں رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس کے دماغ میں یہ خیال آیا اگر میں اس چچا سے کہہ دوں کہ مال و دولت سب تو لے لے اور صرف حضور کا عشق مجھے دے دے، اللہ اکبر، تو پھر میری پرورش کون کرے گا، میرا دھیان کون رکھے گا، میرا تفکر و تدبر میرے بارے میں کون کرے گا؟ اللہ اکبر۔ جب اس نے اتنا سوچا تھا لیکن نبی کا عشق اس کے سینے میں جا گزا تھا۔ اللہ اکبر۔ غیب سے آواز آئی اے بچے سمجھوتا کر لے، کمپرومائز کر لے، جس کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا اس کا آمنہ کا لال ہوا۔ ہاں جناب، جس کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے اس کا آمنہ کا لال ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنا سوڑا نبی ہے میرا۔ غیب سے آواز آئی اے بچے سمجھوتا کر لے، کمپرومائز کر لے، جس کا دنیا میں کوئی مددگار نہیں ہوتا اس کو آمنہ کا لال سینے سے لگایا کرتا ہے۔ اسی کو میرے امام نے کہا ہے وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، یار جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپا۔ کتنا سونا نبی ہے۔
او یار کہاں کہاں ان کے تذکرے نہیں۔ اس یہودی کے بچے کے دماغ میں جب اتنی بات آئی تو کہنے لگا اپنے چچا سے، چچا مال و دھن، دولت، شہرت سب کچھ آپ لے لو، صرف مجھے حضور کا پیار دے دو۔ چونکہ میں کوئی ایرے غیرے کا ذکر نہیں کرتا ہوں، میں اس رسول کا ذکر کرتا ہوں جس کے بارے میں میرے امام نے کہا، چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسانے والے۔ کتنا سونا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ دیکھیں آپ، وہ یہودی کا بچہ ہے، کہنے لگتا ہے مال و دولت سب آپ لے لیں، لیکن حضور کا پیار مجھے دے دیں۔ میں آج کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو صرف دعوے تو بہت اٹھ کر کیا کرتے ہیں کہ ہم تو رسول کے ماننے والے ہیں، ہم تو امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہم تو نبی کے چاہنے والے ہیں۔ وہ یار کتنے چاہنے والے ہو، میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کی، اللہ اکبر، قیامت کے دن رب قدیر اسے میرے ساتھ اٹھائے گا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے میرے مصطفیٰ کریم کا۔ دنیا آج یاد رکھتی ہے، جگہ جگہ میرے سرکار کا ذکر کیا جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ پوری زندگی صرف امت کی خاطر جاگ کر کے گزار دیا۔ آج انسان اگر کسی کا ایک احسان اس کے اوپر ہو، زندگی بھر یاد رکھا کرتا ہے کہ فلاں آدمی نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ وہ یار میں کہنا چاہتا ہوں جو تمہیں زندگی میں ایک بار تمہارے ساتھ بھلائی کر لے، تم اس کا احسان کبھی نہیں بھول سکتے۔ اور جس نے پوری زندگی امت کے نام کر پوری زندگی حضرت امت کے نام کر دی ہو، پھر اس کا مقام کتنا افضل و اعلیٰ ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ سے پیار کرنے والوں، یہودی کا بچہ ہے، کہنے لگتا ہے چچا سارا مال و دولت آپ لے لیں، مجھے صرف حضور کا عشق چاہیے، مجھے حضور کی محبت چاہیے۔ اللہ اکبر، اس یہودی نے کہا بیٹے جب تجھے حضور کا پیار چاہیے تو اب تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اور انتہائی درجے کا کمینہ یہودی تھا، کہنے لگا اب تو جو لباس تو پہنا ہوا ہے وہ لباس بھی تجھ سے اتار لیا جائے گا، جس جوتوں کو تو پہنا ہوا ہے، جن چپلوں کو تو پہنا ہوا ہے وہ بھی تجھ سے اتار لی جائیں گی۔ اللہ اکبر، اب دیکھیں عشق کا سودا ہو رہا ہے، عشق کے بازار میں عشق کا سودا ہو رہا ہے۔ اس بچے سے کہا جا رہا ہے اب بھی مان جا، سب کچھ تجھے مل جائے گا، لیکن جس کے دل میں عشق ہوتا ہے وہ یار بلال حبشی سے امیہ نے نہیں کہا تھا اے مجھے بتا تو صحیح بلال، تجھے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی ہیں، طرح طرح کی پریشانی دی جاتی ہیں، اس کے باوجود تو اس نبی کا ذکر نہیں چھوڑتا۔ وہ کہتا ہے یار تجھے کیا معلوم، میں اس نبی کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس نبی کا ذکر کرتا ہوں کہ جس کے ذکر میں مٹھاس ہی کتنی ہے۔ اگر ایک بار کرے تو بندہ بار بار تمنا کرتا ہے کاش ہمارے لب پر زندگی گزر جائے اور نبی کا ذکر کا ترانہ ہم گنگناتے رہیں۔ اللہ اکبر، بلال نے کہا تھا کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں، ہم سے یہ کبھی ہرگز نہ ہو کہ نبی کا جاہو جلال دیں۔ حضرت بلال نے کہا مال مانگو تو مال دیں، ہم سے ہرگز کبھی نہ ہو کہ نبی کا جاہو جلال دیں۔ اور پھر کہتے بھی کیوں نہیں، سب کچھ تو ہمیں آقا کے صدقے میں ملا ہے نا۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک ہمیں آپ کے در سے آقا، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ سب کچھ تو حضور کے صدقے میں ملا ہے۔ اللہ اکبر، اب عشق کے بازار میں عشق کا سودا ہو رہا ہے۔ بچے سے کپڑے چھین لیے گئے، چپلیں چھین لی گئی۔ دل میں خیال آتا ہے شاید کہ ماں کے دروازے پر جا کر ہی کچھ مل جائے، چونکہ اس کا باپ تو دنیا سے چلا گیا تھا، ماں دوسری جگہ چلی گئی، لیکن بچے نے سوچا شاید کہ کچھ مدد ہو جائے۔ ماں کے دروازے پر جا کر کے دیکھتا ہے بچہ برہنہ ہے، بوسیدہ لباس ہے، اللہ اکبر، پراگندے بال ہیں۔ بچہ ماں کے دروازے پر جاتا ہے، دستک دیتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ کہا آپ کا بیٹا۔ ماں کا دل بے چین ہو جاتا ہے، ماں دروازہ اوپن کرتی ہے، دروازے کے باہر آتی
آتی ہے اور آنے کے بعد میں دیکھتی ہے کہ بچے کے بدن پر نہ تو لباس ہے، بچے کے بدن پر نہ تو کپڑا ہے، نہ پیر میں جوتی ہے، ماں کا چین بے چینی میں تبدیل ہو جاتا ہے، قرار بے قراری میں چینج ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ماں کہنے لگتی ہے بیٹا تیرا یہ حال کس نے کیا؟ کہا چچا نے کیا ہے، سارا مال و دولت چچا نے لے لیا، شہرت سب چچا نے لے لی۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ مجھ سے کپڑے بھی چھین لیے گئے، مجھ سے چپلے بھی چھین لی گئی۔ اتنا کہنا تھا، ماں کا کلیجہ پانی پانی ہو جاتا ہے، ماں کا جگر چھنی ہو جاتا ہے۔ ماں اپنا دوپٹہ اتارتی ہے، اتارنے کے بعد میں اس کو اپنے بیٹے کے سر پر رکھتی ہے اور کہتی ہے بیٹے جائیے۔ اللہ اکبر، اور بیٹے کے دل میں مصطفیٰ کا عشق بیٹھ چکا تھا، مصطفیٰ کا پیار بیٹھ چکا تھا۔ وہ مدینے کی طرف چل دیتا ہے، وہ تمنا کرتا ہے کاش مجھے پھر سرکار کا دیدار ہو جائے، سرکار سے جو محبت تھی اس کا میں جا کر کے اظہار کرنے لگوں۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کے شہر میں جاتا ہے۔ اس وقت ایسے راستے تو نہیں تھے، پرخار وادیاں تھی۔ اللہ اکبر، ننگے پیر بچہ جاتا ہے، اللہ اکبر مصطفیٰ کے شہر میں پہنچتا ہے اور جیسے ہی پہنچتا ہے اس کے دل میں خیال آتا ہے میں اس حلیے کے اندر سرکار سے کیسے ملاقات کروں گا؟ کوئی لباس تو میرے اوپر ہے نہیں، میرے پیروں میں جوتی تو ہے نہیں، کہاں میرے سرکار کا اتنا بڑا مقام ہے، میں اس انداز سے کیسے ملوں گا؟ اللہ اکبر، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کے جب نگری میں وہ پہنچا ہے، اس شہر میں پہنچا ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کے پیارے شہر مدینے میں وہ بچہ پہنچتا ہے، اس کے دل میں خیال آتا ہے میں سرکار کے سامنے کیسے پہنچوں گا؟ میرے کریم نبی کی بارگاہ میں جناب صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، جناب صدیق بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں صحابہ اکرام جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں جائیے میرا ایک محبوب آ رہا ہے جو شرمندہ ہے اس بات پر کہ میرے جسم پر کوئی لباس نہیں ہے، میرے پیروں میں جوتی نہیں ہے، میں سرکار کی بارگاہ میں کیسے پہنچوں گا؟ حضرت ابوبکر صدیق لینے کے لیے پہنچتے ہیں، میرے سرکار کے دروازے پر اس غلام کو لایا جاتا ہے، جیسے ہی سرکار کے دروازے پر وہ آتا ہے پھر رک جاتا ہے کہ میں سرکار سے کیسے ملاقات کروں گا؟ اللہ اکبر، جیسے اپنے قدم میرے مصطفیٰ کے دربار میں رکھتا ہے، میرے سرکار نے جیسے اسے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اے غلام جس کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا اس کا آمنہ کا لال۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ کیا مقام ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے بڑی شان والا نبی ہمیں عطا فرمایا کہ اگر کوئی غیر بھی ذرا سی آہ نکالے تو میرے سرکار فوراً حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرت بلال کی کہانی نہ سنی، میرے مصطفیٰ گزر رہے تھے، گلی سے آواز آئی، سرکار پیچھے گئے، گھر کے اندر گئے، دروازہ کھلوایا، دیکھا حضرت بلال اندر ہے، رونے لگتے ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا بلال وجہ کیا ہے؟ کہا امیہ بڑی تکلیفیں دیتا ہے، بڑی پریشانیاں دیا کرتا ہے، فیور ہے، بخار کی شدت ہے اور مجھے چکی چلانے کے لیے کچھ اناج دے رکھا ہے، اب میں سوچتا ہوں اگر چکی چلاؤں گا تو بخار میں اور شدت بڑھ جائے گی اور اگر نہیں چلاؤں گا تو طرح طرح کی تکلیفیں دے گا۔ اتنا کہنا تھا، میرے مصطفیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہ یار پھر کیا کہنے، یوں مسکرائے کہ جان سے کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ حضرت بلال کے سامنے جب میرے مصطفیٰ مسکرائے، بلال سمجھ گئے کہ اب تو کام بن گیا، اب تو کام بن گیا۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا بلال آج سے تم کام نہیں کرو گے، میں خود آپ کا کام کروں گا۔ وہ یار نبی ہو، جب پیر ہو کہ اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے جو غلاموں کا کام خود کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کریم چکی چلانے کے لیے بیٹھتے ہی ہیں، اتنے میں جبریل امی کا نزول ہوتا ہے، آنے کے بعد میں کہنے لگتے ہیں اے کریم نبی اللہ نے حکم دیا ہے آپ نہیں بلکہ جبریل چلائے گا۔ اتنا کہنا تھا، حضرت پیارے نبی فرماتے ہیں جبریل امی آج صرف چکی کا پارٹ ہی نہیں گھمانا ہے بلکہ کسی کے دل کو اپنی جانب کھینچنا۔ اسی لیے اللہ اکبر، وہ کسی نے کہا تھا یہ تیرا کرم ہے آقا کہ بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سے یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا۔